فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا ملتان گیریزن کا دورہ، کور کمانڈر ملتان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کی تیاری اور تربیتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سید آصم منیر نے فارمیشن کی اعلیٰ تیاریوں اور پیشہ ورانہ معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی ایوی ایشن میں جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کا اضافہ۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کی تقریب کی صدارت کی۔ فیلڈ مارشل نے مظفر گڑھ فیلڈ رینج میں نئے ہیلی کاپٹر کی فائر رینج کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے نوجوانوں کے بلند حوصلے، جنگی تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ایرانی صدر 2 روزے دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال اور مختلف اہم معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر کے ساتھ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور دیگر سینئر وزیر اعلیٰ اور حکام بھی وقت شامل ہوں گے۔ پاکستان اور کرغزستان کا کرپٹو اور بلاک چین میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو بلال بن ثاقب اور ڈائریکٹر نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی کے درمیان اعلیٰ سطح کی ویڈیو کانفرنس۔ کرپٹو، بلاک چین اور ڈیجیٹل ٹرانسفر تفصیلی گفتگو۔ کرغزستان نیشنل انویسٹمنٹ ایجنسی نے معلومات، تجربات اور بہترین طریقوں کے تبادلے پر زور دیا۔ بلوچستان کے 7 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کل ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ صبح 8 سے شام 4 بجے تک ہوگی۔ الیکشن کمیشن سرائے کے مطابق 7 مختلف اضلاع شیرانی، نورالائی، بارکھان، قلعہ، قزدار اور سولاب میں 16 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں 25 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تمام اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے دوران 15 روز تک اسلحے کی نمائش، ڈبل سواری، 5 سے زائد افراد کے اجتماع اور منہ ڈھانپنے پر پابندی عائد رہے گی۔ صبح بھر میں کالے شیشے والی گاڑیوں پر پابندی ہوگی۔ کراچی میں سینئر وکیل شمس الاسلام کے قتل کا معاملہ، گرفتار ملزم نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے ذاتی انتقام قرار دے دیا۔ ملزم عمران افریدی نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ مقتول شمس الاسلام نے 35 لاکھ روپے کے لین دین تنازع پر ان کے والد کو اغوا کیا۔ مہمانہ تشدد کے باعث موت واقع ہوئی۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 جبکہ گہرائی 114 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے تعاون سے قبائلی مشیران اور عمائدین کا اہم جرگہ، شرکاء نے پاک فوج، سیکیورٹی فورسز اور شہداء کی لاسوال قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ متفقہ طور پر فتنہ الخوارج اور شرپسند عناصر کی روک تھام اور اس سلسلے میں حکام کے ساتھ مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی۔